ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید. آج انشاءاللہ تعالی قرآن کلاس نمبر 151 میں 15 نومبر 2014 کو ہفتے کے دن ہم سورہ یونس کی آیت نمبر 75 سے شروع کریں گے. اب یہاں سے سیدنا موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر خیر شروع ہو رہا ہے، اور اس کے بعد سیدنا یونس علیہ السلام کا ذکر ہوگا، اور پھر اس کے بعد کنکلوڈنگ آیات ہوں گی، پرٹیکولرلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی حقانیت کے حوالے سے انشاءاللہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ یونس آیت نمبر 75. ثم بعثنا من بعدهم موسیٰ، اور پھر ہم نے نوح علیہ السلام کے بعد مختلف ادوار گزرنے کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا، وہارون اور ہارون علیہ السلام کو، الی فرعون وملئہ، فرعون کی طرف اور اس کے درباریوں کی طرف، اس کے سرداروں کی طرف، بآیاتنا، اپنی نشانیوں کے ساتھ، فاستکبروا وکانوا قوما مجرمین، تو فرعونیوں نے غرور کیا، تکبر کیا، اور وہ مجرم لوگوں میں شامل ہو گئے. یعنی بجائے موسیٰ علیہ السلام کے ان واضح معجزات کو دیکھ کر اللہ پر ایمان لاتے، انہوں نے حق سے اناد کیا. اب موسیٰ علیہ السلام کو بڑے بڑے 9 معجزات دیے گئے تھے، ان میں سے 2 پرٹیکولرلی جو معجزات تھے جو ہر وقت ان کے ساتھ اٹیچ تھے. پہلے نمبر پر عصا کا معجزہ تھا کہ ان کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، وہ اس کو جب زمین پر پھینکتے تھے تو وہ اژدہا بن جاتی تھی اللہ کے اذن سے. اور دوسرا بڑا معجزہ یہ تھا کہ وہ جب اپنے دائیں ہاتھ کو اپنی بغل سے یوں نکالتے تھے تو وہ ید بیضا بن جاتا تھا، یعنی کہ وہ روشن ہاتھ بن جاتا تھا، بالکل سورج کی طرح روشن. یہ 2 بڑے معجزات تھے جن کی بنیاد پر دعوی نبوت تھا. اس کے علاوہ بھی 7 کے قریب معجزات، مختلف نشانیاں ظاہر ہوئیں جن کا ذکر ہم سورۃ الاعراف کے اندر پڑھ چکے ہیں. تو پرٹیکولرلی ان 2 معجزات کے اوپر موسیٰ علیہ السلام کا دعوی نبوت تھا، جس طرح کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو دعوی نبوت ہے وہ ایک معجزے کی بنیاد پہ ہے، اور وہ یہ کتاب اللہ ہے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ زندہ معجزہ ہے جس کی بنیاد پر دعوی نبوت ہے. ویسے تو فزیکل فنومینا آف نیچر کو توڑنے والے درجنوں معجزات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹینجیبل فارم میں موجود ہیں، لیکن ان کی بنیاد پر دعوی نبوت نہیں. دعوی نبوت اس کتاب کی بنیاد پر ہے، اور وہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قیامت تک کے لیے تھی، تو معجزہ بھی قیامت تک کے لیے ہونا چاہیے. آج اگر ہم چاہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات تھے، نہ تو ان کی ویڈیو پروڈیوس کر سکتے ہیں، نہ وہ دکھا سکتے ہیں کسی کو. جیسا کہ بخاری اور مسلم میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، تو اب یہ دکھا نہیں سکتے ہم. اسی طریقے سے باقی انبیاء کرام علیہم السلام کے جو سو کالڈ فالورز ہیں، ہم بھی ان کے ماننے والے ہیں، جو سو کالڈ فالورز ہیں جیوز یا کرسچنز، وہ اپنے پیغمبروں کے معجزات نہیں دکھا سکتے، لیکن ہم الحمدللہ یہ معجزہ پیش کر سکتے ہیں.
اس وقت شاعری عروج پہ تھی، اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا کہ اس کتاب جیسی کوئی کتاب یا 10 صورتیں لے آؤ، پھر آیا 3 صورتیں، ایک صورت ہی ایک جیسی اس جیسی لے آؤ۔ آج سائنس اپنے عروج پر ہے، ایک آیت بھی قرآن پاک کی اسٹیبلش سائنس کے خلاف نہیں ہے، الحمدللہ یہ معجزہ ہے اس کتاب کا۔ اور اسی پہ میری وہ ڈیٹیل گفتگو ہے مسئلہ نمبر 85 کے نام سے، قرآن اور قتال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 خصوصیات، یعنی آپ کا معجزہ بھی جو ہے وہ اگلے انبیاء والا نہیں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیس میں جو عذاب استیصال آیا وہ اگلے انبیاء کی طرح اللہ کی طرف سے عذاب نہیں آیا، بلکہ قتال کی شکل میں مسلمانوں کو کافروں پر مسلط کیا گیا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ دیا، اور اس پر ایمان لانے والے لوگوں کی تعداد ڈیپینڈ کرتی تھی اس نبی کو دیے گئے معجزے پر۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے وحی کا معجزہ دیا ہے، اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں قیامت والے دن سب سے زیادہ متبعین میری امت سے ہوں گے، کیونکہ معجزہ سب سے بڑا ہے۔ تو اب اس کو قیامت تک کے لیے اللہ نے محفوظ بھی کر دیا، اگلی کتابوں کو محفوظ نہیں کیا۔ اس کی ٹیکنیکل ریزن ہی یہی ہے کہ اگلی کتابیں اگر ٹیمپر ہوتی تھی تو انبیاء آ جاتے تھے، اب یہ کتاب ٹیمپر ہو گئی تو نبی تو کوئی آنا نہیں ہے، لہٰذا یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے محفوظ کر دی۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، بے شک اس الذکر یاد دہانی کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اگلی کتابیں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ویسی ہی لاڈلی ہیں جیسی کہ یہ کتاب۔ جہاں تک کتاب کا معاملہ ہے، کسی کتاب کو دوسری کتاب پہ کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ہم قطعاً یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ قرآن جو ہے وہ تورات سے یا انجیل سے افضل ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ہاں، ہم اپنے ریفرنس سے یہ بات کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ٹیمپرڈ فارم میں موجود ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا وہ کلام تھا، یہ کتاب تو اس کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے، تو اس کو بھی ہم الحمدللہ اسی طریقے سے معتبر سمجھتے ہیں جس طرح تورات اور انجیل اپنی اوریجنل فارم میں اولڈ ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ موجود تھے، یا آج بھی جو اس کی چیزیں اس فائنل ٹیسٹیمنٹ الفرقان قرآن کے ساتھ میچ کرتی ہیں، وہ ہمارے لیے حجت ہے الحمدللہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے معجزات دیے، 2 بڑے معجزات، ایک عصا کا معجزہ اور دوسرا ید بیضاء کا معجزہ۔ تو اب یہ معجزات جب وہ لے کر فرعونیوں کے دربار میں پہنچے تو بجائے انہوں نے حق قبول کرنے کے، انہوں نے معاملہ ہی تل پٹ کر دیا، کیونکہ ان کا ویژن ہی اتنا تھا کہ وہ اس قسم کے معاملات جادوگروں سے دیکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ دیا کہ جس کے آگے جادوگر بھی عاجز آ گئے۔ جیسا کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں شاعری عروج پہ تھی، تو ایسا کلام دیا کہ شاعروں نے اپنے کلام پھاڑ دیے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب جو ہے، میڈیکل کی فیلڈ عروج پہ تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے معجزات دیے کہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے اللہ کے اذن سے، اور مادر ذات کوڑی اور اندھوں کو شفا دے دیتے تھے اللہ کے اذن سے، حتیٰ کہ کسی کی آنکھ میں ڈھیلا نہیں ہوتا تھا تو مٹی کا ڈھیلا رکھ کے ہاتھ پھیرتے تھے تو وہ آنکھ بن جاتی تھی۔ اب اس پہ تو میڈیکل سائنس آج بھی نہیں پہنچ سکی، نہ قیامت تک پہنچ سکتی ہے۔ یہ تو انبلیویبل چیز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی جو جس چیز پر زوم تھا ان کو، اس کو توڑا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو عروج پہ تھا، اللہ تعالیٰ نے ایسا پھر معجزہ دیا کہ آجو بچہ مدان چون پھر۔ اب وہ دیکھیں کیا ہوا، فلما جاءہم الحق من عندنا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ہماری طرف سے حق ان کے پاس آ گیا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے معجزات، قالوا ان ھذا لسحر مبین، تو وہ کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے، بے شک یہ تو کھلا جادو ہے۔ قال موسیٰ اتقولون للحق لما جاءکم، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا عقل کے اندھو کہ جب حق تمہارے پاس آ گیا اور تم اس کے بارے میں یہ کہہ رہے ہو اسحر ھذا، کہ یہ ہے جادوگر اور یہ ہے جادو، ولا یفلح الساحرون، اور جادوگر تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ ایک جادوگر سے بڑا جادوگر آ جائے گا، اور پھر اسی کے اندر یہ چیز امپلائڈ ہے جو باقی جگہوں پر بھی آئی، اس کی پوری ڈیٹیل پھر سورۃ الاعراف کے اندر بھی آتی ہے، سورہ طٰہٰ کے اندر بھی آتی ہے، سورۃ القصص کے اندر بھی موسیٰ علیہ السلام کا ڈیٹیل ذکر ہے کہ جادوگروں کا یہ کریکٹر ہوتا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کا کریکٹر تھا۔ وہ تو روزی روٹی چلانے کے لیے جادو کرتے ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کسی سے کچھ نہیں مانگ رہے بلکہ ان کی آخرت کی فکر میں ہے۔ تو جادوگر جو ہے اس میں اور اللہ کے پیغمبر میں بہت بڑا فرق ہے۔ ان کا کریکٹر بالکل نیگیٹو ہوتا ہے اور وہ اس کو اپنی روٹی روزی کا ذریعہ سمجھتے ہیں، جادوگر کرتب دکھا کر اسے روٹی کھاتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس پیغمبر جو ہوتے ہیں یہ اس قسم کے معجزات دکھا کر لوگوں سے یہ تو نہیں داد تو وصول نہیں کرتے کہ ہمیں جو ہے وہ آپ اتنا نذرانہ دیں، بلکہ وہ کہتے ہیں ہمارا اجر تو ہمارے رب کے پاس ہے، اپنی آخرت کی فکر کر لو۔ تو یہ بڑا فرق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اس کو جادو کہہ رہے ہو تم، جو کہ حق ہے، اور اگر یہ جادو ہوا تو یہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔
قالوا اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا علیہ آباءنا، کہنے لگے وہی پرانی ریت جو ان کی ہوا کرتی تھی کہ تم ہمارے پاس اے موسیٰ علیہ السلام یہ معجزات اس لیے لے کر آئے ہو تاکہ ہمیں اس حق سے ہٹا دو، اس طریقے سے ہٹا دو جس پہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے، وہی پرانی ریت۔ یہی ہمیشہ گمراہی کی بنیادی وجہ ہے۔ ایڈے بڑے بڑے بزرگ پاگل سن، ساڑھے ماں پیو پاگل سن، ہمارے آباء و اجداد پاگل تھے جو اس ٹریک پہ چل رہے تھے۔ تو اب دیکھیں پیغمبر کے مقابلے پہ انہوں نے کہا تم تو اس لیے آئے ہو تاکہ ہمیں ہمارے بزرگوں کے طریقے سے ہٹا دو۔ وَتَكُونَ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، اور تم دونوں بھائی جو ہو یہ بڑے بن کر بیٹھ جاؤ زمین کے اندر۔ یعنی وہ چودھری جو ہوتے ہیں ان کو اپنی چودراہٹ کی فکر پڑ جاتی ہے نا، وہ انہوں نے چونکہ عوام کو یرغمال بنایا ہوا تھا تو اب وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے اگر یہ سامنے آ گئے تو ہماری چودراہٹ ختم ہو جائے گی اور یہ دونوں جو ہے وہ قوم کے لیڈر بن جائیں گے۔ حالانکہ نبیوں کا تو یہ طریقہ کار ہی نہیں ہوتا، نہ ان کی خواہش ایسی ہوتی ہے۔ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ، اور ہم تو ہرگز تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام تم لوگ کان کھول کر سن لو۔ وَقَالَ فِرْعَوْنُ، اور اب جو بڑا لیڈر تھا فرعون، یہ بیسیکلی ٹائٹل ہے، فیروز کہلاتے ہیں، جو مصر کے جو حاکم ہوا کرتے تھے انہیں فرعون کہا جاتا تھا۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں جو رومن امپائر کا ہیڈ تھا اسے قیصر کہا جاتا تھا، اور پرشین امپائر کا جو ہیڈ ہوا کرتا تھا اسے کسرا کہا جاتا تھا، اور اسی طریقے سے جو عراق کی سلطنت کے ہیڈ ہوا کرتے تھے انہیں نمرود کہا جاتا تھا۔ یہ نمرود ایک ٹائٹل کا نام ہے، جو بھی آتا تھا نمرود 1 نمرود 2 3 4 اسے نماردہ اس کی جمع ہے۔ تو اسی طریقے سے فرعون بھی ایک ٹائٹل تھا، یہ کئی فرعون آئے۔ تو وہ فرعون کہنے لگے، فرعون جو ہے وہ کہنے لگا ائتونی بکل ساحر علیم، کہ میرے پاس تمام ماہر جادوگر لے آؤ۔ یعنی اب موسیٰ کا مقابلہ کرنا ہے تو ظاہر ہے کہ معاذ اللہ ان کی نظر میں تو یہ جادوگر تھے، تو ان کے مقابلے پر بڑے جادوگروں کو لایا جائے جو ان کو نیچا دکھا دے۔ فلما جاء السحرۃ، پھر جب آگے جادوگر، قال لهم موسیٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا القوا ما انتم ملقون، تم ڈالو جو تم ڈالنا چاہتے ہو، میدان میں اپنا جو کرتب دکھانا چاہتے ہو دکھاؤ پبلکلی۔ فلما القوا، پھر جب انہوں نے اپنا جادو ڈال دیا، قال موسیٰ ما جئتم بہ السحر، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ جو تم جو کچھ لے کر آئے ہو میرے سامنے اصل میں یہ ہے جادو۔ اب اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ سورۃ الاعراف کے اندر، سورۃ القصص کے اندر اور سورہ طٰہٰ میں ملتی ہے کہ انہوں نے رسیاں پھینکی اور ایسا ایفیکٹ ہوا رسیوں کا کہ موسیٰ علیہ السلام اور باقی لوگوں کو وہ سانپ نظر آئے۔ ایکچولی وہ سانپ نہیں بنے تھے، لیکن ایسے دماغ کے اوپر بندش کر دی ان کے سحر نے کہ ان کو نظر آیا کہ یہ سانپ ہے، ورنہ تو سورۃ الحج میں اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ایک مکھی بھی کوئی پیدا نہیں کر سکتا، تو یہ تو آج بھی امپاسبل ہے۔ تو بیسیکلی انہوں نے کچھ اس سے بنایا نہیں تھا، بلکہ دھوکہ ہوا، شائبہ ہوا لوگوں کو اس حوالے سے کہ وہ ان کو سانپ نظر آئے، ہے وہ رسیاں تھیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہے وہ ڈر بھی گئے اس اعتبار سے کہ میرا بھی معجزہ یہی تھا کہ میں لکڑی پھینکتا ہوں اور وہ اژدھا بن کر سامنے آتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے تسلی دی موسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ کے ہاتھ میں ہے، ذرا یہ ڈال کر تو دیکھیں ان کا حشر نشر کیا ہوتا ہے۔ اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ عصا ڈالا اور وہ ایسا اژدہا بنا کہ ان کے سارے جو کرتب تھے ان کو نگل گیا، اور سب سے پہلے جادوگر جو ہے وہ سجدے میں گرے اور انہوں نے کہا ہم موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لے کر آئے۔ اور پھر فرعون نے کہا کہ تم نے میری اجازت سے بغیر ہی تم نے ایمان قبول کر لیا؟ اس نے کہا کہ تیری اجازت تو دنیا کی زندگی تک ہے۔ فرعون نے دھمکی لگائی کہ میں تمہیں قتل کروا دوں گا، سولی دے دوں گا۔ یہ جتنی میں باتیں بتا رہا ہوں یہ کوئی سٹوری نہیں ہے، یہ سورۃ الاعراف کے اندر، سورۃ القصص، سورہ طٰہٰ میں بالکل بین انہی الفاظ کے ساتھ موجود ہے۔ تو انہوں نے کہا تو جو کچھ کرے گا دنیا کی زندگی میں کرے گا، آخرت تو رب کے ہاں جو ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اور آپ دیکھیں ایک لمحے میں ان کا ایمان کس لیول پر پہنچ گیا۔ فرعونی ایمان نہیں لے کر آئے لیکن وہ جادوگر ایمان لے کر آ گئے، کیونکہ ان کو پتا چل گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، کیونکہ میڈیکل فیلڈ کا جو ایکسپرٹ ہے وہ جانتا ہے کہ یہ جو معجزہ دکھایا جا رہا ہے یہ میڈیکلی امپاسبل ہے۔ اسی طریقے سے جادوگر سمجھتے تھے
کہ جادو سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے، یہ تو بالکل نظر کی بندش ہے، یہ جو کچھ کر کے دکھایا یہ جادوگر نہیں ہے بلکہ اللہ کا پیغمبر ہے۔ تو وہ ایمان لے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی تعریف کی، اس لیول پہ ایمان پہنچ گیا کہ اسی وقت انہوں نے کہا تو ہمارے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے تب بھی ہم ایمان چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ تو یہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے تو فرعون کی طرف بھیجا، لیکن انڈائریکٹلی وہ ہدایت کا سبب بن گیا ان جادوگروں کا۔ یہ ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، اور اس سے یہ بات بھی پتہ چل گئی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ہم ان کے لیے اپنی راہیں کھول دیں گے۔ انہوں نے بالکل اس کو سمجھا، حق قبول کر لیا، حالانکہ ہونا چاہیے تھا کہ فرعون انہی کی بنیاد پہ تو موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ کر رہا تھا، سب سے پہلے تو فرعون کو ہی مان لانا چاہیے تھا، لیکن دل بے ایمان تے اجتا ٹیر۔ اگر کوئی بندہ بے ایمانی پر اترا ہے تو وہ کبھی حق بات قبول نہیں کرتا، یہ ہمیشہ سے ہی معاملہ رہا ہے۔ تو سب سے پہلے وہ جادوگر ایمان لے آئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کے اس لیول پر پہنچا دیا کہ وہ مرنے کے لیے اس وقت تیار ہو گئے کہ فرعون جو کچھ تیرے سے بن پاتا ہے تو کر لے، ہم تو اب اپنے رب کے اوپر ایمان لے آئے ہیں الحمدللہ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ سیبطلہ، بے شک اللہ تعالیٰ ان قریب تمہارے جادو کو مٹا دے گا۔ اچھا یہاں پر ایک ضمناً بات میں کر دوں کہ بعض لوگوں نے صحیح بخاری اور مسلم کی اس حدیث کے اوپر اعتراض کیا جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کا ایفیکٹ ہوا تھا، اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو جادو ہو ہی نہیں سکتا، نبی تو اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے، تو یہ ہوتا ہے تو وہ ہوتا ہے، تو وہ اعتراض کرتے ہیں ان احادیث کے اوپر۔ حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ نے ایک آزمائش کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسا معاملہ کیا، اس کے بعد کبھی نہیں ہوا، نہ کسی صحابی کے ساتھ۔ جب علاج نازل ہو گیا، بخاری اور مسلم میں آتا ہے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں صورتیں روزانہ صحیح بخاری میں آتا ہے رات کو سونے سے پہلے، بلکہ 3 صورتیں معوذات، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، سورہ اخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، یہ پڑھ کر رات کو سونے سے پہلے 3 دفعہ ہاتھوں پر پھیر کے اور پھر پھونک کے پورے جسم کے اوپر دم کیا کرتے، یہ ہے شرعی دم۔ تو وہ ایک آزمائش کے طور پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ معاملہ کیا۔ تو اسی طریقے سے آپ دیکھیں غزوہ احد کے موقع پر جو بخاری اور مسلم میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 دانت مبارک شہید ہو گئے، تو اس وقت اللہ کی حفاظت میں نہیں تھے؟ کتنے انبیاء ہیں قرآن میں آئے قتل ہو گئے، تو کیا حفاظت میں نہیں تھے؟ تو آزمائش کے طور پہ یہ معاملہ ہوا، لہٰذا وہ بات بالکل حق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے معاملات ہوئے، لیکن اس کی وجہ سے کوئی دینی ایفیکٹ کسی بھی تعلیم کے اوپر نہیں ہوا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی وہ حفاظت میں ہوتے ہیں۔ ورنہ یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر آتا ہے کہ وہ ڈر گئے جب انہوں نے وہ معاملہ دیکھا۔ تو ڈر کیوں گئے تھے؟ اسی لیے کہ ان کے اوپر بھی اس چیز کا ایفیکٹ ہوا تھا۔ تو قرآن میں اس کا ثبوت موجود ہے کہ جادو کا ایفیکٹ ہوتا ہے۔ بہرحال یہ انٹلیکچوئل ایفیکٹ ہوتا ہے، فزیکلی کوئی ایفیکٹ نہیں ہوتا۔ جس طرح لوگوں کا جادو کے اوپر اتنا ایمان ہے کہ یہ ہو جائے تو وہ ہو جائے، بھائی پوری دنیا کے جادوگروں کو چیلنج ہے، ایک بینک اکاؤنٹ خالی کر کے بتا دیں، بھی جھوٹ مارے، سارا جادو پنجاب ہی ساڑھے انڈیا پاکستان ہی جا کے بنگلہ دیش بڑھ گیا۔ او بھائی اتنا معاملات ہو، اگر اتنی کھلی چھٹی ہو جادوگروں کو اور جنات کو، تو بھائی اتنی محنت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ 2 جن قابو کی اور ایک بینک خالی کر لیں آپ، ایسے کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ ایون اگر صرف ایک دروازے کو پھیر دیا جائے بسم اللہ پڑھ کر، یا بغیر بسم اللہ کے بھی صرف چٹکنی لگا دی جائے، تو جنات اندر نہیں آ سکتے۔ یہ دنیا کا پورا نظام ہی تلپٹ ہو جائے اگر جنات کو لیے اس طرح کی کھلی چھٹی ہو جائے، تو روزانہ لوگوں کے ساتھ ایسے معاملات ہونا شروع ہو جائیں، یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ایسے۔ ورنہ تو یہ بینکنگ کا نظام ہی نہیں ہے، اور یہ سارے کے سارا معاملات ہی تلپٹ ہو جائے۔ جو لوگوں کا اس طرح یقین ہے کہ جادو سے یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا، ہاں فزیکلی کچھ نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ انٹلیکچولی انسان کے ذہن کے اوپر وقتی طور پر اثرات ہوتے ہیں، اور زیادہ تر انہی لوگوں کے ساتھ ہوتے ہیں جن کا نہ کوئی اللہ کے ساتھ لینا دینا ہے، کوئی رسول اللہ کے ساتھ لینا دینا ہے۔ اور پھر اکثر میرے پاس بھی لوگ آتے ہیں، پوچھتے ہوں نماز پڑھتے نہیں، نماز تو نہیں کہتے پڑھی، تو پھر ٹھیک ہے، شیاطین کے لیے ماجگاہ ہے۔ دیکھیں جی، اگر ایک بڑا خوبصورت گھر ہو، اس میں بندے نہ رہتے ہوں نا، اس کو 6 مہینے کے لیے آپ بند کر دیں نا، تو اس میں بھی آپ کو پورے گھر میں وہ مکڑی جالے بنا لیتی ہے۔ مکڑی بھی اتنی سمجھدار ہے، اس کو پتہ ہے یہاں پر آنا ہے۔ اسی طریقے سے شیاطین وہاں پر داخل ہوتے ہیں جہاں پر اللہ کا ذکر نہیں ہوتا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اور اسی پہ میں نے پورا لیکچر دیا تھا، مسئلہ نمبر 83A کے نام سے شیطانی وسوسوں کا علاج، اور اس طریقے سے مسئلہ نمبر 82 کے نام سے سنت اذکار، اس میں بتائے تھے کہ جو لوگ یہ ایسا کرتے ہیں ان کے اوپر کبھی ایسے معاملات نہیں ہوتے۔ تو یہ لوگوں میں بس ویسے ہی ایسی باتیں مشہور ہو جاتی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان قریب میرا رب باطل کر دے گا جو تمہارا جادو ہے۔ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، بے شک اللہ تعالی
سنوارتا نہیں ہے شریروں کے کاموں کو. جو شریر لوگ ہیں، مفسد لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کبھی فلاح نہیں دیتا، جو خود جان بوجھ کر گمراہی خریدے ہوئے ہیں. وَيُحِقُّ اللَّهُ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کو حق کر کے دکھا دیا اپنے کلمات کو. وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، خواہ کافر اسے کتنا ہی برا مان جائیں، اللہ تعالیٰ اپنے حق کو واضح کر دیتا ہے. جو اللہ کا حکم ہے وہ ہو کر رہتا ہے، چاہے اس میں مجرم جو ہیں وہ کافر لوگ جو ہیں اس کا برا مانے. فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہ سکپ کر دیا، بس ایک جنت ذکر کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے حق کو حق واضح کر دیا. وہ باقی صورتوں میں سورۃ الاعراف، سورۃ القصص اور سورۃ طٰہٰ کے اندر اس کی ڈیٹیل موجود ہے جو میں نے بیان کی. اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فما آمن لموسیٰ الا ذریۃ من قومہ. موسیٰ علیہ السلام پر تو ایمان نہ لائے مگر ان کی قوم کے بچے جو تھے، جو ان کی اولاد، یعنی جو ینگ جنریشن تھی. یہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ ینگ لوگ ہی فوراً حق کو لپک کر قبول کرتے ہیں. جو بوڑھا ہو جاتا ہے نا، اس کی ذہن کا جو مینٹل ماڈلز ہیں نا وہ بالکل پکے ہو چکے ہوتے ہیں. بڑا مشکل ہوتا ہے کہ میں نے پوری زندگی اس طرح گزار دی، اب میں یہ کیوں قبول کروں. اور آپ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اگر آبزرو کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 70% صحابہ کرام علیہم رضوان آپ کی وفات کے وقت بلو 30 تھے. 30 سال سے کم عمر تھی جب حضور کی وفات ہوئی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس کی عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت 13 سال تھی. ہم سمجھتے ہیں شاید کوئی سفید داڑیاں اور سفید پگڑیاں اور بڑے بڑے کوئی بوڑھے بوڑھے لوگ ہوں گے. یہ تو چند ایک حضرت ابو بکر تھے یا حضرت عمر یا حضرت عثمان، یہ چند ایک لوگ تھے جو بوڑھے تھے، باقی تو سب ینگ تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بمشکل عمر 37 سال تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں. میری ابھی 37 سال ہوئی ہے پچھلے مہینے. یہ وفات کے وقت، ایمان قبول کرتے وقت نہیں، وفات کے وقت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت. حضرت عائشہ کی عمر 18 سال تھی. عبداللہ بن عمر کی عمر 22 سال تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے. اب وہ جتنی حدیثیں روایت کر رہے ہیں تو 22 سال کی کم اس عمر میں انہوں نے سنی ہوئی ہے. 22 سال میں تو پوری داڑھی مچھ بھی نہیں آتی بندے کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کے وقت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت ان کی عمر 28 سال تھی. معاذ ابن جبل 28 سال کی عمر میں خود فوت ہوئے ہیں طاعون کے مرض میں مبتلا ہو کر. یعنی ان کی عمر 28 سال تھی جب وہ فوت ہوئے ہیں. تو ہم کہتے ہیں نہیں معاذ بن جبل، فوراً ذہن میں آتا ہوگا سفید داڑھی سفید پگڑی. ایسا نہیں ہوتا. ہمیشہ ینگ جنریشن جو ہے، چونکہ وہ انسان جذبات میں ہوتا ہے اس وقت، عقل سے زیادہ دل کی طرف توجہ ہوتی ہے. جب کوئی حق بات پتہ چلتی ہے فوراً قبول کرنے کا مادہ، اور اس میں گمراہ ہونے کا بھی زیادہ ینگ جنریشن کو ہی ہوتا ہے خطرہ. اس کا دوسرا بھی سائملٹینیس کنٹراسٹ موجود ہے کہ بچوں کو پاگل بنانا بھی زیادہ آسان ہے. تو یہ دونوں طرح کے لوگ موجود ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام پر ان کی قوم کے چند نوجوان جو ہیں وہ ایمان لائے علی خوف من فرعون، لیکن وہ بھی اس حال میں کہ وہ فرعون کے خوف کی وجہ سے ڈرتے تھے. وملئہم، اور اپنے سرداروں کی وجہ سے، ان کے خوف کی وجہ سے، ان یفتنہم، کہ کہیں ان کو وہ فتنے میں مبتلا نہ کرتے. ظاہر ہے کہ وہ جو بنی اسرائیل کے بھی جو سردار تھے وہ بھی اوپر فرعونیوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے. جس طرح یہاں پر بھی اکثر اوقات ہوتا ہے کہ ہمارے کتنے ایسے لوگ ہیں کہ وہ ہم ان کو بڑا خیر خواہ ملک کا سمجھ رہے ہوتے ہیں. سیاستدانوں میں بھی ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں، ایجنسیوں میں بھی، فوج میں بھی ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو دشمنوں کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں. تو وہ اب اس قسم کے لوگ اس وقت بھی سرداروں میں موجود تھے جو فرعونیوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے. تو وہ ان سے بھی ڈرتے تھے کہ یہ نہ ہو کہ ہمیں ہی پکڑوا دیں. وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ، اور فرعون زمین میں بڑا سرکش بنا ہوا تھا. وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ، اور بے شک وہ حد سے بڑھ جانے والوں میں سے تھا. یعنی انتہا درجے کا وہ ذلیل اور کمینہ قسم کا انسان تھا. وہ اس لیول پر اترتا تھا جو سورۃ البقرہ میں بھی ذکر آیا، سورۃ الراف کے اندر بھی، کہ وہ بنی اسرائیل کی بچیوں کو زندہ رکھتا تھا اور بچوں کو بچپن میں ہی قتل کر دیتا تھا. یعنی اس لیول پہ اترا ہوا تھا. وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا قوم، اے میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ، دیکھو اگر تم ایمان اب لے کر آئے ہو اللہ پر،
فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، تو دیکھنا اب توکل بھی اس پر ہی کرنا اگر تم واقعی سر تسلیم خم کرنے والے ہو۔ دودھ پینے والے مجنو نہیں اللہ کو چاہیے، آزمائش تو ضرور ہوگی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ضرور اللہ تعالیٰ آزمائے گا، تو ضرور آزمائے بغیر کبھی بھی جنت نہیں ملنی۔ تو اب دیکھو ایمان لے کر آئے ہو تو آزمائش تو آئے گی، تو اللہ ہی پر توکل کرنا اگر تم واقعی سر تسلیم خم کر چکے ہو۔ فَقَالُوا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم نے اللہ پر توکل کیا۔ اور ربنا لا تجعل فتنة لقوم الظالمین، اور ساتھ ہی بھی انہوں نے دعا کی، اے رب ہمارے ہمیں فتنے کا سبب نہ بنانا ظالم قوم کے لیے، یعنی قوم جو ہے وہ ہمیں تختہ مشق نہ بنا لے، ہمیں فتنے کا سبب نہ بنا لینا۔ یعنی آزمائش تو اے اللہ تو کافروں کی کر رہا ہے، لیکن ہمارے ذریعے ان کی آزمائش نہ ہو جائے کہ وہ ہمیں مارنا شروع کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے جب ظالم مسلط ہوتا ہے کسی قوم کے اوپر، تو جس کے اوپر وہ ظلم کر رہا ہوتا ہے وہ تختہ مشق تو وہ بنے ہوتے ہیں، اس ظالم کو تو قیامت والے دن یا دنیا میں سزا ملنی ہے، لیکن جو ذریعہ بن رہا ہے قربانی کا بکرا کون بن رہا ہوتا ہے؟ پبلک۔ تو بیسیکلی اس کی اپروپریٹ ٹرانسلیشن یہی بنے گی، اللہ ہمیں قربانی کا بکرا نہ بنانا، اس لیول تک ہمیں آزمائش میں مبتلا نہ کرنا کہ ہم اس کو برداشت نہ کر سکیں، جو ہمیں بھی دعا سکھائے گی، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به، اے اللہ ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالنا کہ جس کو ہم برداشت کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے۔ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، اور ہمیں نجات دے اپنی رحمت کے ذریعے اس کافر قوم کے مقابلے پر۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، وَأَخِي، اور ان کے بھائی کی طرف، أَن تَبَوَّأَ لِقَوْمِكُمَا، کہ تم اپنی قوم کو مہیا کرو، ان کے لیے اسٹیبلش کرو، بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً، مصر کے اندر کچھ گھر جو ہیں ان کے لیے اسٹیبلش کرو، اور وہ گھر ایسے بناؤ کہ جن کے رخ قبلے کی طرف رکھو، اس وقت جو قبلہ تھا یعنی بیت المقدس۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کرو، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، اور بشارت دے دو مومنین کو۔ اب دیکھ لیں نماز بنیادی چیز اس میں آ گئی کہ گھر خریدو ایسے اور ان کو قبلہ رخ بناؤ، اور ظاہر ہے کہ شروع میں یہ دعوت گھر کے ذریعے ہی پھیلتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دار ارقم، سیدنا زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا، جس کے اندر آپ دعوت توحید دیا کرتے تھے، اور بہت بعد میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرکز مدینہ شریف میں قائم ہوا۔ مکے میں تو اس طریقے سے کوئی مسجد نہیں بنی ہوئی تھی، نہ بیت اللہ میں اس طریقے سے عام دعوت دیتے تھے۔ تو یہ دعوت حق جو ہوتی ہے یہ ہمیشہ ہی چھپ کر گھروں کے اندر ہی اس کو اسٹیبلش کیا جاتا ہے جب تک کہ کوئی پاور گین نہ ہو جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اور ہارون علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ گھر کچھ خریدو اور وہ گھر ایسے بناؤ کہ ان کے جو رخ ہے وہ قبلے کی طرف ہوں، اور وہاں پر نماز کو قائم کرو، اور نماز قائم کرنے والوں کے لیے بشارت ہے اس میں۔ وقال موسیٰ، اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا، عرض کی، ربنا انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا۔ اب یہ بالکل اینڈ پہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی دعوت حق ان پر بالکل واضح کر دی، اتنے سالوں کی محنت کے بعد اب آخر میں ان کی مبارک زبان سے ان کے لیے بد دعا نکل رہی ہے، دعائے ضرر فرعونیوں کے لیے، کہ بس اب صبر ہمارا ختم ہو چکا ہے، اے رب ہمارے، انک آتیت فرعون وملأہ زینۃ واموالا، کہ اے اللہ تو نے فرعونیوں کو اور ان کے سرداروں کو دنیا کی زینت اور آرائش اور مال دیا ہے، فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں، ربنا لیضلوا عن سبیلک، اے رب ہمارے یہ اس لیے ان کو تو نے مال دیا تھا کہ یہ تجھے لوگوں کی راہ سے، لوگوں کو تیری راہ سے گمراہ کر دے۔ اب یہ ایک سمجھ لیں کہ شکست خوردہ دل کی آواز ہے کہ اے اللہ تو نے ان کو اتنا کچھ دیا، یہ اس لیے کہ یہ خود تو گمراہ ہوئے، لوگوں کو بھی تیری راہ سے گمراہ کرتے ہیں، انہیں تو نے دنیا کا مال دیا، اے اللہ تو نے ان کو دنیا کی آسائش دی۔ ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم، اے رب ہمارے ان کے مال برباد کر دے اور ان کے دل سخت کر دے، فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم،
اور یہ ہرگز ایمان نہ لے کر آئیں یہاں تک کہ دردناک عذاب ان کو آ پہنچے. استغفر اللہ. ایک ٹوٹے ہوئے دل کی یہ بد دعا. یعنی یہ نہ ہو کہ اب آخری وقت میں یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے. اتنے ظلم انہوں نے ہم پر کیا, اللہ اب ان کے دل پر مہر لگا دے. اب یہ ایمان لے کر نہ آئے, ہمارے دلوں کو اسی وقت ٹھنڈک ملے گی جب ان پر عذاب آئے گا. اور یہ بھی یاد رکھیے گا, ایمان والوں کے لیے جنت کی نعمت کے ساتھ ساتھ یہ دوزخ بھی اس حوالے سے نعمت ہے کہ جن لوگوں نے اہل ایمان کے ساتھ دنیا میں ظلم کیے, اللہ تعالیٰ جب ان کو دوزخ میں پھینکے گا تو اس سے بھی ایمان والوں کے دل ٹھنڈے ہوں گے. سیدنا عمار ابن یاسر کے ماں باپ کو جس طریقے سے ابو جہل نے قتل کیا, اسلام کے پہلے شہید سیدہ سمیہ آپ کی والدہ اور سیدنا یاسر آپ کے والد رضی اللہ عنہم اجمعین, کتنے ظلم کے ساتھ ان کو شہید کیا گیا. اور مسلمان یہ منظر دیکھتے رہے اور عمار ابن یاسر سامنے دیکھتے رہے. آپ ذرا امیجن کریں, یعنی ان کی والدہ کے پیٹ میں شرمگاہ کے اندر اس نے نیزہ مارا اور دو مخالف سمت میں اونٹ دوڑائے اور ان کے پاؤں کے ساتھ رسی باندھ کے ان اونٹوں کے ساتھ باندھی, جسم کے دو ٹکڑے کرتی ہے. کوئی امیجن کر سکتا ہے اپنے ماں باپ کے اس طریقے سے دو ٹکڑے ہوتے ہوئے؟ اور عمار ابن یاسر یہ منظر دیکھ رہے تھے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے, عمار سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک ایمان کا بھرا ہوا ہے. اور صحیح بخاری میں حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی کہ اللہ عمار کی رائے کو شیطان سے محفوظ رکھنا. اور یہی وجہ ہے کہ سیدنا عمار ابن یاسر, بخاری اور مسلم کھول کے دیکھ لیں, تمام جنگوں میں سیدنا علی کے ساتھ تھے, چاہے وہ جنگ جمل ہو, جنگ صفین ہو, جنگ نہروان ہو. نہروان تک تو پہنچ نہیں سکے, جنگ صفین میں شہید ہوئے. اور بخاری کی حدیث ہے 2812 کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی, عمار ان کو اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا اور وہ جماعت دوزخ کی طرف بلانے والی باغی جماعت ہوگی. اور اس کے بعد ہی پھر اہل سنت اور اہل تشیع کے ہاں یہ بات اسٹیبلش ہو گئی کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے عمار ابن یاسر کی وجہ سے. تو اس طرح تکلیفیں جب دی گئیں تو اب عمار ابن یاسر کا کلیجہ تو اس وقت ٹھنڈا ہوگا نا جب ابو جہل کے ساتھ بھی دوزخ میں وہی حشر کیا جائے جو ان کے ماں باپ کے ساتھ اس دنیا میں ابو جہل نے کیا. تو اب دیکھ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام بھی کہہ رہے ہیں یہ پیغمبر ہیں, حالانکہ پیغمبر کا دل بہت بڑا ہوتا ہے, لیکن اتنی دعوت دینے کے بعد اے اللہ ان کا مال برباد کر دے اور اے اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے, اب یہ ایمان نہ لے کر آئے یہاں تک کہ عذاب میں جھونک دیے جائیں. اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی بڑا انٹرسٹنگ جواب ہے, کیونکہ اللہ کے پیغمبر جو ہوتے ہیں ان کا دل پسیج تو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارا قال قد اجیبت دعوتکما, اللہ نے فرمایا میں نے تم دونوں کی دعا قبول کر لی ہے. فاستقیما, لیکن اب تم بھی ثابت قدم رہنا اپنی دعا کے اوپر. یہ نہ ہو جب عذاب آئے تو پھر کہ یا اللہ چھوڑ دے, ایسا کوئی قوم کی ہمدردی آ جائے دل میں. فاستقیما, تو اب تم دونوں بھی ثابت قدم رہنا. ولا تتبعان سبیل الذین لا يعلمون, اور ہرگز نہ چلنا ان جاہلوں کے طریقوں کے اوپر. اب یہ نہ ہو کہ جب عذاب آئے تو آپ پھر پیچھے بیک فوٹ پہ چلے جائیں اور کہیں گے یا اللہ آپ ان کو چھوڑ دے. وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ, اور ہم نے پار لگا دیا بنی اسرائیل کو تو اس سمندر سے. اب یہ سٹوری کو شارٹ کیا گیا, وہ ڈیٹیل سٹوری ہے. موسیٰ علیہ السلام رات کے وقت لے کر نکلے, سورۃ الاعراف میں, سورۃ القصص میں, سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے 6 لاکھ بنی اسرائیل کو لے کر نکلے, اور 12 قبیلے تھے 50 ہزار کے, 12 سردار, کیونکہ 12 بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے, ان کا لقب اسرائیل تھا, اسی سے یہ بنی اسرائیل تھے. تو رات کے وقت یہ لے کر نکلے, فرعونیوں نے ان کا تعاقب کیا. تو اب موسیٰ علیہ السلام جب پہنچے سمندر کے کنارے, اب وہ سمندر کون سا تھا؟ یہ دریائے نیل نہیں تھا بلکہ سمندر تھا, کیونکہ دریائے نیل تو دوسری طرف آ جاتا ہے. بیسیکلی یہ سمندری جھیلیں تھیں 8-10, جن کو پھر بعد میں جوڑ کر اب نہر سویز بنائی گئی ہے. بڑی بڑی سمندری جھیلیں تھیں, ان میں سے کسی ایک جھیل کو انہوں نے کراس کر کے دوسری طرف صحرائے سینا کی طرف آئے. تو اب وہ جب وہاں پر پہنچے تو پھر گھبرا گئے. تو اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ اس آسا کو پانی پر مارو. حالانکہ آسا تو پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام کے پاس موجود تھا, خود کیوں نہیں مار لیا؟ کیونکہ ان کے علم میں یہ بات نہیں تھی. ان کو تو یہی پتا تھا کہ یہ اژدہا بن سکتا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے اس میں کی کیپیبلٹی پیدا کر دی کہ اب وہی آسا جب پانی پر مارا تو پانی میں راستہ بن گیا, 6 لاکھ کا لشکر اس میں سے گزر گیا. اب پیچھے جب فرعونی آئے, انہوں نے دیکھا کہ راستہ تو پہلے ہی بنا ہوا ہے, تو بس جس کی موت آئی ہوئی ہو,
یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب وہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ دو بڑے بڑے موجیں جو ہیں وہ پہاڑوں کی مانند دونوں طرف سمندر کی کھڑی ہو گئیں. اتنا بڑا معجزہ دیکھ کے تو فرعونیوں کو ایمان لے آنا چاہیے تھا. اس وقت بھی اگر ایمان لے آتے نا تو ایمان قبول ہو جاتا ان کا، کیونکہ ان پر نزع کا وقت نہیں آیا تھا. لیکن دیکھیں جب کسی کی مت ماری جائے، اب ظاہر ہے کہ وہ ان کے دل پر مہر لگ چکی تھی اس حوالے سے کہ انہوں نے حق کو اس وقت ایکسیپٹ نہیں کیا جبکہ بالکل واضح تھا حق. تو انہوں نے کہا راستہ تو بنا ہوا ہے، وہ بھی بیچ میں اس راستے سے گزرنا شروع کیا. ظاہر ہے وہ تو کئی کلومیٹر لمبی وہ جھیل ہے، وہ اب تو خیر جھیل نہیں رہی ہے، اب تو نہر سوئس بن چکی ہے ان تمام چھوٹی جھیلوں کو ملا کر، اور مصر بلینز آف ڈالر اس میں سے کماتا ہے نہر سوئس میں سے. اس کے اوپر کتنی جنگیں ہو چکی ہیں. اب یہی معاملہ پاکستان میں بھی انشاءاللہ نہر سوئس کے ایکویلنٹ ہونے والا ہے اگر یہ اکنامک کوریڈور بن گیا، جو ابھی پرائم منسٹر بھی گئے ہوئے تھے چائنا اور یہ کوشش ہو رہی ہے. اگر یہ اکنامک کوریڈور بن گیا چائنا سے لے کر گوادر تک، پاکستان میں یہ موٹر وے اگر بن جائے تو یہ نہر سوئس سے بھی بڑا ریولوشن ہے پوری دنیا کے اندر انشاءاللہ. تو یہ معاملات جناب اس وقت ہوئے اور موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کے نکلے اور وہاں پر انہوں نے عصا مارا اور پیچھے سے فرعونی جب سینٹر میں پہنچے پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں موجوں کو حکم دیا اور مل گئیں اور وہیں پر وہ غرق ہوئے. لیکن اس وقت انہوں نے ایمان قبول کیا لیکن وہ فائدہ نہیں ہوا. اس کا ذکر اب یہاں پر آ رہا ہے. وجاوزنا ببنی اسرائیل، اور ہم نے پار لگا دیا بنی اسرائیل کو البحر اس سمندر سے، فاتبعہم فرعون وجنودہ، تو انہی کی پیروی بھی کی اسی سمندری راستے کے اندر فرعون نے بھی اور اس کے لشکروں نے، بغیاً وعدوا، سرکشی کرتے ہوئے اور ظلم کرتے ہوئے دشمنی کے ساتھ، حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب وہ غرق ہونے لگا. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہ سکپ کر دیا کہ کیا معاملہ ہوا تھا. وہ دونوں موجیں مل گئیں جو سورۃ القصص میں، سورہ الاعراف اور سورہ طٰہٰ کے اندر موجود ہے. قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، وہ کہنے لگا کہ میں بے شک ایمان لاتا ہوں نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس اللہ کے جس پر ایمان رکھتے ہیں بنی اسرائیل. وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمانوں میں شامل ہوتا ہوں، سر تسلیم خم کرتا ہوں. اے اللہ تیرے سامنے موت سامنے آئی. لیکن اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب سنیں. الآن، کیا اب ایمان لایا؟ وَقَدْ عَصَيْتَ قَبْلِ، جبکہ اس سے پہلے تو بڑا سرکش اور گناہ گار تھا، نافرمان تھا. وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور تو تھا زمین میں فساد مچانے والا. اب موت کے وقت موت سامنے دیکھ کر ایمان لے کر آیا. اور جامعہ ترمذی کی صحیح حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے، نزع کا عالم طاری ہونے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتا ہے. لیکن جب کسی کی موت کا وقت قریب آ جائے پھر وہ لاکھ توبہ کرتا رہے، جب اس کو یہ یقین ہو جائے کہ اب موت میرے سامنے آ گئی، اس کی پھر توبہ قبول نہیں ہے. اسی لیے قرآن پاک نے کہا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ اللہ کے فرما بردار مرنا. اب کسی کو پتہ ہے کس وقت موت آئے گی؟ آج کل جتنی زندگی انسرٹن ہو چکی ہے، کہیں پر بم بلاسٹ ہو جاتا ہے، کوئی ایئر کریش میں مر جاتا ہے، کوئی کسی ایکسیڈنٹ میں مر جاتا ہے، اچانک گردے فیل ہو جاتے ہیں، اچانک کسی کا ہارٹ فیل ہو جاتا ہے. آج ینگ جنریشن کے اندر بہت زیادہ یہ پرابلم ہے. اور آپ یہ دیکھیں اگر ینگ ایج کے اندر بلو 40 کسی پر اگر اٹیک ہونا تو وہ ایکسپائر ہی ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت جب دل کا اٹیک ہوتا ہے دل پھر اس کو ریزسٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اور پھر دل فیل ہو جاتا ہے. بوڑھی عمر میں جا کے اگر ہارٹ اٹیک ہو پھر بھی سروائیول کے چانس ہوتے ہیں. ینگ آدمی کو جب بھی ہارٹ اٹیک ہوا ہے تو آپ دیکھیں وہ ایکسپائر ہی ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے. وہ اٹیک نہیں رہتا، پھر ہارٹ فیل ہو جاتا ہے. تو اس طرح کی اتنی زیادہ دنیا کے اندر موت کے چلتے پھرتے گولے موجود ہیں. ہمارے اندر کیسی ٹریفک موجود ہے، کسی بھی وقت انسان کے اوپر موت آ سکتی ہے. تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں وقت گزرے. فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ، تو اے فرعون آج ہم تیرے بدن کو نجات دے دیں گے، یعنی موت کے بعد تیرا جسم سلامت رکھیں گے. لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَفَكَ آیَةً، تاکہ یہ تیرا جسم آنے والے لوگوں کے لیے بہت بڑی نشانی بن جائے کہ یہ مردود شخص تھا، اللہ کا مجرم. لمن خلفک آیا، تاکہ اگلے آنے والوں کے لیے جو پیچھے آ رہے ہوں گے ان کے لیے، خلف جو ہوں گے، یہ فاتحہ خلف الامام، امام کے پیچھے، یہ وہی لفظ ہے، ان کے لیے نشانی بن جائے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ عَنْ آيَاتِنَا لَغَافِلُونَ، اور بے شک حقیقت بات یہ ہے
کہ اکثر لوگ ہماری نشانیوں سے غفلت برتنے والے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنا ڈیوائن ڈیسیژن سنا دیا ہے کہ اکثریت کبھی بھی حق قبول نہیں کرتی، حق ہمیشہ تھوڑے لوگ ہی قبول کرتے ہیں، حالانکہ حق اتنا واضح ہوتا ہے. یہ بڑا ڈرنے کا مقام ہے. اور یہ آج بھی جسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا محفوظ کیا ہے، اس کا قاہرہ کے میوزیم کے اندر مصر میں آج بھی فرعون کی لاش جو ہے وہ محفوظ ہے. اور آپ اگر انٹرنیٹ کے اوپر وہ لکھیں تو آپ کو وہ اس کی ویڈیو بھی نظر آ جائے گی اور اس کی پکچرز بھی موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس کے اس جسم کو جو ہے وہ عبرت بنا دیا ہے. وَلَقَدْ بَوَّقْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّعَ، اور ہم نے عطا کیا بنی اسرائیل کو بہترین صدق وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، بہترین ٹھکانہ اور ان کے لیے پاکیزہ رزق مہیا کیا. فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، لیکن انہوں نے بھی اختلاف کیا بعد اس کے کہ ان کے پاس آ گیا علم. اب یہ رزق کیسے مہیا ہوا؟ اس وقت تو موسیٰ علیہ السلام جب صحرائے سینا میں پہنچے اور ان کو بتایا، سورۃ المائدہ کے اندر بھی آتا ہے، باقی صورتوں میں بھی چیزیں یہ ڈیٹیل کے ساتھ آتی ہیں، تورات کے اندر بھی، کہ اس وقت پھر قتال کا حکم آیا لیکن پوری قوم پیچھے ہٹ گئی سوائے چند لوگوں کے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا دی، 40 سال تک یہ صحرائے سینا میں بھٹکتے رہے. پھر وہاں پر ان کی نئی جنریشن پیدا ہوئی، وہ ٹف لوگ تھے. انہوں نے پھر یوشع ابن نون علیہ السلام کے سرکردگی میں، جو موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ بنے، کیونکہ ہارون علیہ السلام تو پہلے ہی فوت ہو گئے تھے موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں، پھر انہوں نے جو ہے وہ فلسطین کو فتح کیا اور وہاں پر اللہ تعالیٰ نے انہیں رزق دیا اور ان کے لیے سارے معاملات دنیاوی نعمتیں مہیا کیں. لیکن وہی بات ہے، جب انسان کو نعمتیں مل جاتی ہیں پھر عیاشی کے اندر انسان پڑ جاتا ہے، جس طرح مسلمانوں کے ساتھ ہوا. خلفائے راشدین کے دور میں اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے خزانے ان کے قدموں میں ڈال دیے، لیکن اس کے بعد پھر آپ دیکھیں بنو امیہ کا دور اور بنو عباس کا دور، تقریباً 1000 سال تک مسلمانوں کی حکومت تھی، اسلام کی حکومت نہیں تھی. جیسا کہ آج امریکہ بدماش ہے، اس وقت مسلمانوں کو غلبہ مل گیا تھا، پھر انہوں نے 1000 سال تک بدماشی کی. ہاں اگر حکومت کی تو خلفائے راشدین نے کی. انہوں نے اپنے علاقوں میں بھی سسٹم کو رائج کیا. ان کو حق پہنچتا تھا کہ وہ کیسر روم کو بھی للکار سکتے تھے، ان کو حق پہنچتا تھا وہ کسرا کو بھی للکار سکتے تھے کہ امن کا اور انصاف کا نظام قائم کرنا ہے. جن لوگوں نے بعد میں مسلمانوں کو لوٹا، مسلمانوں کو قتل کیا، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر مبارک میں گئے ہوئے 50 سال ہوئے اور ان کی پوری اولاد کو ذبح کر دیا یزید ابن معاویہ نے. ایک الگ سے ایک دردناک جو ہے وہ داستان ہے جو ہماری احادیث کی کتابوں میں بھی آتی ہے. اس پہ میں نے ابھی یہ ریسنٹلی 2 لیکچر بھی دیے ہیں، مسئلہ نمبر 101 اور مسئلہ نمبر 102. تقریباً 5 گھنٹے کی گفتگو دونوں ملا کے بن جاتی ہے. تو بہرحال جب دولت آتی ہے تو آزمائش ہے. جامعہ ترمذی میں صحیح حدیث ہے کہ ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے اور میری امت کا فتنہ مال ہے. اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے 1 مہینے پہلے خطبہ دیا جس میں صحابہ کو کہا کہ مجھے تم سے یہ خطرہ نہیں کہ تم جو ہے وہ شرک میں مبتلا ہو جاؤ، البتہ مجھے یہ ڈر ہے کہ تم دنیا کے مال میں پھنس جاؤ گے، پھر جس طرح اگلی قومیں ہلاک ہوئی تم لوگ بھی اسی طریقے سے ہلاک ہو جاؤ گے. تو یہی بات ہے الحمدللہ، یہ پوری امت کبھی شرک میں مبتلا نہیں ہوئی کہ پوری امت ہی گمراہ ہو جائے، جس طرح اگلی پوری امتیں مشرک ہو جاتی تھی، کوئی بھی حق پر نہیں ہوتا تھا. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق پہ قائم رہے گا. یعنی اس امت کی حفاظت اس حوالے سے ہے کہ ایک گروہ ہمیشہ توحید پر قائم رہنا ہے، اس کے عقائد و نظریات درست رہیں گے. بنی اسرائیل میں سب کے سب 72 کے 72 ہی گمراہ ہو گئے تھے. تو بہرحال لیکن دنیا پرستی اس ایک گروہ کے اندر بھی موجود رہی. ایسا نہیں ہے، عقائد درست ہے لیکن دنیا کی محبت، مال کی محبت، یہ اس امت کا فتنہ ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے بنی اسرائیل کو بھی رہنے کے لیے اچھی جگہ دی فلسطین میں اور رزق دیا. لیکن کیا ہوا؟ فَمَا اخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، لیکن پھر انہوں نے اختلاف کیا حالانکہ ان کے پاس العلم آ چکا تھا. ان کے پاس اپنے انبیاء کی وحی کا علم موجود تھا. ہمارے پاس آج قرآن موجود ہے لیکن آپ دیکھ لیں اختلاف ہی اختلاف ہے، کیونکہ اس قرآن کی طرف کوئی آنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. قرآن کا ترجمہ پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کا مولوی کہتا ہے قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. یعنی وہ پنجابی میں بڑا ویسے سخت محاورہ ہے لیکن یہ بالکل فٹ ان بیٹھتا ہے، کتی چورانا رلی ہے. یعنی کتے کا کام کیا ہوتا ہے؟ حفاظت کرنا گھر کی. اگر کتا ہی جو ہے وہ چوروں کے ساتھ مل کے ان کو گائیڈ کرے کہ ہاں جی آپ یہ چوری کریں، تو دین کی حفاظت کس کی ذمہ داری ہے؟ علماء کی، جو سمجھتے ہیں ہم ٹھیکیدار ہیں، ہم دین کو لے کے چل رہے ہیں، حالانکہ وہ اس سے روزی روٹی بھی کھا رہے ہوتے ہیں. الٹا مطلب اس کو سورس آف انکم بھی بنایا ہوتا ہے، پھر بھی صحیح طریقے سے پرفارمنس نہیں دیتے ہیں.
اور الٹا لوگوں کو یہ پڑھاتے ہیں کہ قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. تو مجھے بتائیں تو یہ وہی بات ہے؟ یہ خود دشمن بنے ہوئے ہیں. باہر سے کسی نے آ کے کیا دشمنی کرنی ہے دین کے ساتھ؟ اور اس لیے کہ وہ کبھی نہیں چاہتے کہ قرآن کے ساتھ امت جڑے اور اس کے عقائد اور نظریات وہ ہو جائیں، کیونکہ ان کے اکثر کے اپنے کردار اور اپنے اعمال اور اعتقاد وہ قرآن و سنت کے خلاف ہوتے ہیں. اب کوئی بھی، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شخص ایمانداری کے ساتھ جو ہے یہ اپنے ممبر پہ بات بتائے کہ بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ کیا لکھا ہوا ہے. چلے اہل حدیث تو بتا لیں گے کیونکہ وہ حساتی طور پہ اسی طریقے پہ عمل کر رہے ہیں، لیکن کوئی بریلوی دیوبندی عالم تو جرت نہیں کرے گا کہ وہ بتائے کہ بھئی یہ بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ اس طرح لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت بھی رفع الیدین کرتے تھے. یا شیخ عبد القادر جنانی رحمۃ اللہ علیہ کے جو اصالہ ثواب کے لیے آپ 11ویں پکا کر کھاتے ہیں، شیخ عبد القادر جنانی کی جو اپنی کتاب ہے غنیۃ الطالبین، اس میں تو نماز کا طریقہ رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہوا ہے. تو آپ اچھے فنافی شیخ ہیں، جب کھانے کی باری آتی ہے تو ان کا نام لیتے ہیں، جب سنت پہ عمل کرنے کی باری آتی ہے پھر اس طریقے پہ نہیں چلتے. اسی طریقے سے ہمارے اہل حدیث مکتبہ فکر کے اندر جو لوگ ہیں، کیا ان کے علماء یہ جرت کریں گے کہ اپنی پبلک کو یہ بات بتائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بخاری اور مسلم میں آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پگڑی استعمال کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ننگے سر ایک نماز بھی ثابت نہیں ہے. میرا چیلنج ہے، کئی سالوں سے آج تک کسی نے ایکسیپٹ نہیں کیا ایک نماز بھی، ایک رکعت بھی. ہاں احرام کی حالت میں معاملہ ڈیفرنٹ ہے، اس میں تو آپ اپنی بیوی کے ساتھ بھی تعلق نہیں قائم کر سکتے، اپنے ناخن بھی نہیں کاٹ سکتے، زیر ناف بال بھی نہیں کاٹ سکتے، وہ تو پابندیاں علیحدہ ہے، وہ تو پروٹوکول ہے. بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ حالت احرام میں صحابہ کہتے ہیں ہمیں حضور حکم دیتے تھے اپنی پگڑیاں اتار دو، اپنی ٹوپیاں اتار دو، اپنی سروں سے چادریں اتار دو. اس کا مطلب صحابہ پہنتے تھے، اتارتا تو وہی ہے نا جو پہنتا ہے. اور بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح موزوں کے اوپر مسح کرتے تھے، پگڑی کے اوپر بھی مسح کرتے تھے. یعنی آپ وضو کے دوران بھی پگڑی نہیں اتارتے تھے، پگڑی کے اوپر سے مسح کر لیا کرتے تھے. تو اب یہ کس طرح کو بتا سکتا ہے؟ اسی طریقے سے ایک اہل تشیع کس طرح اپنی پبلک کو کھڑے ہو کر یہ بتا سکتا ہے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کتابوں میں ملتا ہے کہ پہلے تینوں خلفاء کے ساتھ وہ ایکٹیو پارٹ کے طور پر شریک رہے. امیر شام کا معاملہ الگ ہے، معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان کا معاملہ نہ ہم ان کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، ان کا تو معاملہ بالکل علیحدہ ہے. لیکن جہاں پر خلفائے ثلاثہ کا معاملہ آتا ہے، حضرت ابو بکر کا، عمر کا یا عثمان کا، ان کا معاملہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. اور پھر یہ بتا سکتا ہے کوئی اہل تشیع کا عالم اپنی پبلک کو کہ مولا علی کو کافر کہتے تھے خوارج؟ اور اہل سنت اور اہل تشیع کی تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، سیدنا علی نے ان کے جنازے بھی خود پڑھائے ہیں، ان کی عورتوں کو لونڈیاں بھی نہیں بنایا، اور کہا ہمارے مسلمان بھائی تھے بگوڑے ہو گئے. اب اس حوالے سے بڑا زبردست کام کیا ہے امام ابن ابی شیبہ نے، جو بخاری اور مسلم کے استاد ہیں، اور مسلم شریف میں 20% احادیث یعنی 1500 احادیث، 7563 احادیث ہیں صحیح مسلم میں، اس میں سے 1500 احادیث امام ابن ابی شیبہ سے نہیں ہے، امام مسلم نے. تو ان کی الگ سے کتاب ہے جو دنیا کی سب سے بڑی کتاب ہے، مسند احمد سے بھی بڑی کتاب ہے، المصنف ابن ابی شیبہ. 38,000 احادیث اور آثار کا مجموعہ ہے. اور ابھی میری بات ہوئی تھی، پرنٹنگ پریس میں وہ جا چکی ہے، انشاءاللہ 2 مہینے کے اندر اس کا اردو ترجمہ آنے والا ہے. اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، مکتبہ رحمانیہ والوں نے کام کیا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. دنیا کی سب سے بڑی کتاب اردو میں ٹرانسلیشن. آپ اس کا آخری چیپٹر کتاب الفتن اٹھائیں، اس میں 3 باب ہیں آخری میں، کتاب الجمل اور کتاب صفین اور کتاب النہروان. ان تینوں کے اوپر باب موجود ہے. یہ اکثر لوگ ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں نا جی آپ یہ ٹاپک بنایا ہوا ہے، آپ نے صفین کو ایز اے ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں، نہروان کو. یہ سلف نے کہاں کیا؟ بھائی سلف نے پورے باب باندھے ہیں، باب الصفین، باب النہروان اور باب الجمل. اور تقریباً 250 حدیثیں اس چیپٹر کے اندر موجود ہیں. اس میں اس قسم کی بڑی روایات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور باقی صحابہ کرام سے مل جاتی ہیں ان جنگوں کے بارے میں. تو بہرحال یہ کس طریقے سے پبلک کو بتا سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں بتائیں گے، کیونکہ ان کی جو روزی روٹی ہے وہ اسی بنیاد پر چل رہی ہے کہ مسلمان تفریق میں رہیں، فرقہ واریت میں پڑے رہیں. اور اللہ ہمیں بار بار کہہ رہا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی قرآن کو، اور آپس میں تفرقے میں مت بٹو. اب ایک طرف ہم کیا اس قرآن، اور پھر ایسے ہوشیار ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یہ ہماری نشانی ہے بریلوی، ہم کوئی فرقہ واریت تو نہیں کر رہے. یعنی نام بھی رکھتے ہیں، اجی نہیں ہماری یہ نشانی ہے دیوبندی، یہ ہماری نشانی ہے اہل حدیث،
اب اہل حدیث میں بھی آگے وہ سلفی اور پتہ نہیں کیا کچھ لکھنا شروع ہو گئے ہیں. اس طریقے سے شیعہ کے اندر بھی آپ دیکھیں کتنے گروہ بن چکے ہیں. کوئی زیدیہ شیعہ ہے, کوئی اثنا عشری ہے, کوئی اسماعیلی ہے. تو پھر یہی ہوتا ہے نا, جب انسان جب گرتا ہے نا چوٹی سے, تو پھر جا کے امی گڑائیوں میں گرتا ہے. بھائی اللہ نے تمہارا نام رکھا تھا قرآن پاک میں, سورۃ الحج کی آخری آیت اٹھا کے دیکھ لیں, ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا, اللہ نے اس کتاب میں بھی تمہارا نام مسلم رکھا ہے اور اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا. یہاں پر ہے مسلمان, تمہارا نام ہے مسلم. اور جی پہچان کے لیے ضرورت ہے پہچان, اللہ کو تو پتہ ہے یار. مجھے بتائیں کہ اگر شراب کی بوتل کے باہر اگر آپ روح افزا لکھ لیں گے تو یہ پہچان ہو جائے گی؟ اللہ نے اس چیز کو چیک کرنا ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے, اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا, دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے. اللہ کو پتہ ہے آپ مسلم ہیں, مسلمان ہیں. اور بخاری اور مسلم کی وہ متفق علیہ حدیث, میں سمجھتا ہوں ان کے اوپر جو ہے وہ بہت بڑی ضرب ہے اس حوالے سے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں اتریں گے اور قتال کریں گے دجال کے خلاف, تو بخاری اور مسلم دونوں میں آتا ہے کہ اگر کوئی یہودی کسی پتھر کے پیچھے بھی پناہ لے گا نا تو پتھر بول اٹھے گا, یا ایھا المسلم, اے مسلم میرے پیچھے یہودی چھپا ہے, اسے قتل کر. صرف ایک غرقد کا درخت ہے, بخاری اور مسلم میں آتا ہے, جو یہودیوں کو پناہ دے گا, جو آج اسرائیل میں بڑی کثرت کے ساتھ کاشت کیا جا رہا ہے. تو وہ جو پتھر کیا کہے گا, یا ایھا البریلوی, یا ایھا اہل حدیث, یا ایھا سلفی, یا شیعہ, یا دیوبندی, یا ایھا المسلم. تو میرا خیال ہے مسلم جو ہوگا وہی پیچھے مڑ کے دیکھے گا نا, ورنہ تو کہے گا جی اگے بھی دسو کی ہے, مسلم تو سارے ہی نے, یہی کہتے ہیں نا ہمیں یہ, جی مسلمان تو سارے ہی ہیں. ٹھیک ہے, مسلمان وہی ہے جو واقعی اپنے آپ کو مسلمان سمجھتا ہے. اب لاکھ اپنے ٹائٹل لگے, میں کہتا ہوں آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے تو کتنا دل دکھے جب ہماری مسجدوں میں اس طریقے سے تفریق ہوئی ہوئی ہے, اور انہی چیزوں نے امت کو توڑ دیا ہے. اب جب کوئی حق بات کرتے ہیں تو لوگوں نے مسجدیں بھی نمازوں کے لیے بھی مختلف کر لی ہوئی ہیں, تو اتنی دیواریں بن چکی ہیں کہ ایک حق بات دوسرے تک پہنچتی نہیں ہے. اس کی وجہ سے وہ دیواریں مزید کھڑی ہوتی چلی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ اس امت کو فرقہ واریت کی لعنت سے پاک فرمائے, آمین. پر اس حوالے سے میں نے 2 گھنٹے کی گفتگو کی ہے, مسئلہ نمبر 72 کے نام سے, فرقہ واریت, علماء بزرگ اور اتحاد امت. اس میں جتنے بھی اس قسم کے وسوسے ہیں فرقہ واریت کے حوالے سے وہ ڈیٹیل کے ساتھ الحمدللہ بیان کیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان کو یہ سب کچھ دیا, پھر بھی انہوں نے اختلاف کیا علم آ جانے کے بعد. ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ, بے شک تیرا رب فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان قیامت والے دن, فیما کانوا فیہ یختلفون, جس میں وہ دنیا میں جھگڑا کیا کرتے تھے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ یہ قیامت والے دن جو فیصلہ ہوگا اس کا ان لوگوں کو کوئی فائدہ ہوگا؟ نہیں. فائدہ تو تب سے دنیا میں سمجھ لیں گے. اگر آپ ایک قادیانی کو کہتے ہیں بھائی ختم نبوت کو آپ دنیا میں سمجھو, کہ جی قیامت دن تکیا جائے گا جی کون ٹھیک ہے کون غلط, تو بھئی ادھر اگر دیکھا جائے گا تو پھر اس کا کوئی فائدہ ہوگا؟ یہ اس طرح بعض لوگ کہتے ہیں جی اللہ نو پتا ہے جی کون صحیح ہے. او بھائی اللہ نو تے پتا ہے, اللہ نو پتا ہونے نال تانوں کو فرق پڑے گا؟ ہمیں تو تب فرق پڑے گا جب ہمیں پتا چلے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. تو یہ قیامت والے دن اللہ نے تو فیصلہ کرنا ہے. فیصلہ کیا کرنا ہے؟ ساروں کو چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ؟ نہیں. جو حق پر ہوں گے وہ بچ جائیں گے اور جو باطل پر ہوں گے ان کو جھونکا جائے گا. تو بھئی ہمارے لیے تو فائدہ ہے کہ ہم نے دنیا میں کتاب و سنت کا علم حاصل کرنا ہے. اسی لیے میں نے وہ بتایا تھا مسئلہ نمبر 78 میں قبر کے 4 سوالات ہیں. لوگ 3 بتاتے ہیں, میں نے چوتھا سوال بھی بتایا. چوتھا سوال ہوگا جو ایمان والا ہوگا اس کو فرشتے پوچھیں گے بتا تجھے یہ کیسے پتا چلا. صحیح بخاری میں بھی اور سنن ابی داؤد میں بھی مسئلہ نمبر 78 سن لیں, صراط مستقیم اور قبر کے 4 سوالات. وہ کہے گا میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی اور میں نے رسول اللہ کے حق ہونے کی تصدیق کی تھی. اب یہ وہ چوتھا سوال جب فرشتے پوچھیں گے تو وہ کہے گا اس وجہ سے میں نے یہ سب کچھ کیا. اب جس نے کتاب پڑھی نہیں تھی, کتاب پڑھنے سے مراد کیا؟ الف با تا پڑھنا ہے, مراد اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. اور جب منافق جواب نہیں دے سکے گا تو فرشتے اس سے چوتھا سوال پوچھیں گے تجھے کیوں نہیں پتا چلا؟ وہ کہے گا میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے, سن سنا کے سنی. میں کہنا پڑھ پڑھا کے سنی ہو, وہ سن سنا کے سنی نہیں, سن. میں وہی کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے. تو فرشتے اس کو کہیں گے تو نے خود پڑھ کر حق حاصل کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی ہے؟ یہ مولوی کہتے ہیں یہ پڑھنا ہمارا کام ہے, تو وہ قبر میں تو فرشتے کہہ رہے ہوں گے ہر بندے نے خود پڑھنا ہے. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى فَإِن كُنْتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا, اور اے سننے والے, اے مخاطب, اے انسان, اگر تجھے شک ہے جو کچھ ہم نے نازل کیا ہے الیکا, تیری طرف, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے. اصل میں
ڈاؤٹ فل ذہن کو خطاب کیا جا رہا ہے. فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ، تو پھر پوچھ ان سے جو کتاب کی تلاوت کرنے والے ہیں، یعنی جیوز اور کرسچنز کے جو علماء ہیں ان سے پوچھ کر دیکھ لو. من قبلک، جو اس سے پہلے گزرے ہیں، یعنی جن کے پاس پہلے سے ہی کتابیں موجود ہیں ان سے تصدیق کروا کر دیکھ لو کہ یہ کتاب اللہ کا کلام ہے، اس میں وہی توحید بیان ہوئی ہے جو اولڈ ٹیسٹیمنٹ یعنی تورات اور نیو ٹیسٹیمنٹ یعنی انجیل کے اندر موجود ہے. اور یہ بات میری یاد رکھیں، میں اکثر ریپیٹ کرتا ہوں، ایز فار ایز توحید از کنسرنڈ، اولڈ ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ میں آج بھی کوئی ایسی سٹیٹمنٹ نہیں جس سے شرک کی بو آتی ہو. توحید آج بھی ان کتابوں میں محفوظ ہے، اور یہ محفوظ ہوگی تو تبھی جیوز اور کرسچن مسلمان ہوں گے نا. ہماری کتاب پہ تو ایمان ہی نہیں رکھتے. کتنے غیر مسلم مسلمان ہوئے ہیں جس کا سبب ہی یہی بنا ہے کہ انہوں نے، مسئلہ نمبر 90 کے اندر میں نے ایک امریکن یوتھ منسٹر کا واقعہ بھی سنایا تھا، اس کا سبب یہی بنا کہ اس نے کہا جو توحید موجود ہے تورات اور انجیل کے اندر، اس توحید کو تو ہمارے علماء بھی پریکٹس نہیں کر رہے، صرف مسلمانوں کے ہاتھ وہ توحید پائی جاتی ہے اور ان کی کتاب ہے پرفیکٹ اس توحید کے اوپر، اور یہ سبب بنا اس کے ایمان لانے کا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ یہودی اور نصرانی علماء سے پوچھ لو اگر تمہیں کوئی شک ہے. لقد جاءک الحق من ربک، بے شک تمہارے پاس آ گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے الحق، پرپسفل کتاب با مقصد. فلا تکونن من الممترین، تو دیکھنا شک والوں میں شامل نہ ہونا. ولا تکونن من الذین کذبوا بآیات اللہ، اور نہ ان لوگوں میں شامل ہونا کہ جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا. فتکون من الخاسرین، اور وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو گئے، یعنی جو اگلی قومیں جتنی برباد ہوئیں. ان الذین حقت علیہم کلمات ربک لا یؤمنون، اور بے شک تمہارے رب کی بات یہ ثابت ہو چکی ہے کہ اب وہ لوگ ایمان نہیں لے کر آئیں گے. مشرکین عرب جو پکے ہو چکے ہیں ضد میں، اب ان کو توفیق نہیں ملنی، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے مخالفین کو بھی توفیق نہیں ملی جو پکے ہو چکے ہیں. ان میں سے بھی جو جن پر اللہ کی رحمت کا غلبہ ہوا وہ ایمان لے آئے فتح مکہ کے موقع پر. وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ، اگرچہ ان کے پاس تمام معجزات آ جائیں، حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ، یہاں تک کہ وہ دیکھ لیں عذاب کو، العلیم، دردناک عذاب کو. یعنی جب تک یہ دردناک عذاب نہیں دیکھیں گے، اور وہ عذاب کی پہلی قسط غزوہ بدر کی شکل میں آئی جو سورۃ الانفال میں آیا کہ اے کفار تم کہتے تھے نا عذاب، یہ لو پہلی قسط وصول کرو. غزوہ بدر کی شکل میں 70 سردار مشرکین عرب کے مارے گئے، ان کو توفیق نہیں ملی توبہ کی، جس میں ابو جہل بھی شامل تھا. اب یہاں سے سیدنا یونس علیہ السلام کا ذکر شروع ہو رہا ہے. بس یہ ایک دو آیات پڑھ کے اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں. فَلَوْلَا كَانَتْ قَرْيَةٌ آمَنَتْ فَنَفْعَهَا، اور کیوں ایسا نہ ہوا کہ کوئی بستی ایمان لاتی تو نفع دیتا اس کو اس کا ایمان. یعنی عذاب دیکھ کر جب کوئی بستی ایمان لے کر آتی تو اس کو نفع ہوتا، یعنی وہ اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا. تو ایسا کبھی نہیں ہوا. ہم پہلے بھی پڑھ چکے اس سے پہلے آیات میں کہ جب موت کا غرغرہ یا عذاب سامنے آ جائے اس وقت کوئی ایمان لے آئے تو اس کا ایمان قبول نہیں ہے. الا قوم یونس، ہاں مگر قوم یونس کے ساتھ ایسا ہوا کہ ان پر عذاب کے آثار نمایاں ہوئے اور وہ اس وقت ایمان لے آئے تو ہم نے ان کا ایمان قبول کر لیا. اور اس کی ایک ٹیکنیکل ریزن ہے، یہ بہت بڑی ایکسیپشن ہوئی ہے انسانیت کی ہسٹری میں، نہ اس سے پہلے ایسا ہوا نہ بعد میں کہ عذاب سامنے آ جائے. اس عذاب دیکھ کر تو فرعون بھی ایمان لے آیا تھا. جامعہ ترمذی کی صحیح حدیث میں نے پہلے بیان کی کہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے توبہ قبول ہے. اب جب موت سامنے نظر آ گئی عذاب، تو قوم یونس، اسی وجہ سے یہ اس سورت کا نام بھی سورہ یونس ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صرف قوم یونس کے ساتھ یہ ایکسیپشن ہوئی. لما آمنوا کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، جب وہ ایمان لے آئے عذاب کو دیکھ کر تو ہم نے ان سے دور کر دیا رسوائی کا عذاب اس دنیا کی زندگی میں. ومتعناہم الی حین، اور ہم نے انہیں مہلت دے دی ایک وقت مقررہ تک کے لیے. ولو شاء ربک، اور اگر تیرا رب چاہتا، لآمن من فی الارض کلہم جمیعا، اگر اللہ تعالیٰ زبردستی ہی کسی کو ایمان دینا چاہتا تو اس روئے عرض پہ جتنے بھی لوگ ہیں سب ایمان لے کر، سب کے سب ابو بکر عمر عثمان و علی بن جاتے. لیکن یہی تو آزمائش ہے. اس طرح کی مخلوق تو اللہ کے پاس فرشتوں کی شکل میں موجود ہے. اللہ ایسی مخلوق پیدا فرمانا چاہتا تھا جو اپنی ول سے اپنے رب کو چاہے. اور میں کہتا ہوں کہ انسان اگر اللہ کا فرما بردار ہو تو انسان کا انسان ہونا جبرائیل سے بھی افضل ہے. کیوں؟
جبرائیل کو تو اللہ نے بلٹ ان ہدایت دی ہوئی ہے، اور وہ شخص جو اپنی چوائس سے اپنے رب کو چوز کرے، اس کے اندر جو ٹیسٹ ہے یہ ٹیسٹ کسی اور انسان کے پاس سب سے بڑی نعمت ہی یہی ہے کہ انسان اپنی ول سے اپنے رب کو چوز کرتا ہے. اور اسی لیے چاہے ایک ابراہیم ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ پورے قرآن میں ان کی تعریف کرتا ہے. ابراہیم اکیلا ہی پوری امت، ایک ہی مواحد، کوئی ان پر ایمان نہیں لے کر آیا سوائے حضرت لوط علیہ السلام کے اور ان کی بیوی بچوں کے. لیکن پورے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے حتیٰ کہ یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دے دیا سورۃ النحل کے اندر کہ ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کرو. ابراہیم علیہ السلام نے کیا کوانٹیٹیولی کیا کامیابی حاصل کی؟ کچھ بھی نہیں. لیکن اللہ کے نزدیک کوالٹی از اتھارٹی، کوانٹٹی از ناٹ اتھینٹسٹی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سب کو ایمان ہم زبردستی دے سکتے تھے. افانت تکرہ الناس، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے کہ وہی حتی یکونوا مؤمنین، یہاں تک کہ وہ ایمان لے کر آ جائے. وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، تو کوئی بھی جان ایمان نہیں لا سکتی جب تک کہ اللہ کی طرف سے اذن نہ ہو جائے. وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور جو لوگ اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے، بے وقوف لوگ ہیں، اللہ کی دی ہوئی اس نعمت کو اویل نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان پر گندگی ڈال دیتا ہے. یعنی انیشلی وہ خود گمراہی خریدتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی کو جان بوجھ کر گمراہ نہیں کرتا. وَلِيَعُوذُ بِاللَّهِ تعالیٰ، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوتا. یہ رکوع پورا کر لیتے ہیں، پھر میں یونس علیہ السلام کا ذکر بھی کر دیتا ہوں. قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماؤ کہ دیکھو زمین و آسمان کے اندر کتنی نشانیاں موجود ہیں. وَمَا تُغْنِ الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، اور فائدہ نہیں پہنچاتی یہ آیات اور یہ نشانیاں اور ڈرانے والے یعنی انبیاء کرام علیہ السلام اس قوم کو کہ جو جان بوجھ کر ایمان نہ لینا چاہے، جو ایمان قبول نہیں کرنا چاہتا، چاہے اس کے پاس نبی بھی آ جائیں، نشانیاں بھی آ جائیں، وہ کبھی بھی حق بات قبول نہیں کریں گے. فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ، کیا یہ اس انتظار میں ہے کہ ان پر بھی ویسے ہی حالات وارد ہو جائیں جو اگلی قوموں پر وارد ہوئے تھے نبیوں کا انکار کر کے. قل، اے نبی ان سے فرمائیے، فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ، تو پھر اب انتظار کرو، میں بھی انتظار کرنے والوں میں تمہارے ساتھ شامل ہوں. ثُمَّ نُنَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور پھر جب وہ عذاب آ جائے گا پھر ہم اپنے رسول کو اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیں گے، ایمان والوں کو. کذالک، ایسا ہی ہوا کرتا ہے. حقاً علینا ننجی المؤمنین، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ لے لیا ہے کہ وہ اہل ایمان کو نجات دے گا انشاءاللہ. اب یہاں پر یونس علیہ السلام کا میں تھوڑا سا ذکر بیان کر دیتا ہوں کہ یونس علیہ السلام کا ڈیٹیل ذکر جو ہے سورہ الصافات کے اندر، سورۃ الانبیاء کے اندر، سورہ قلم کے اندر ملتا ہے کہ، اور تورات میں بھی اس کی پوری ڈیٹیل موجود ہے کہ یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کو یہ بتا دیا، تقریباً 1 لاکھ کے قریب لوگوں کی طرف یہ بھیجے گئے تھے، اور بتا دیا کہ اب تم ایمان نہیں لائے تو اب 3 دن کے بعد عذاب آ جانا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کے ذریعے بات بتائی تھی کہ جب تم لاسٹ الٹیمیٹم دو گے اس کے 3 دن کے بعد عذاب آ جائے گا. اب انہوں نے ان کو لاسٹ الٹیمیٹم دیا، لیکن وہ 3 دن میں دوبارہ اللہ کی طرف سے وحی آنے کا انتظار نہیں کیا، اور بغیر وحی کے انتظار کے کہ بھئی اب تو ان پر عذاب آ ہی جانا ہے، وہاں سے نکل گئے. اب نبی کے شان یہ بات نہیں ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحی کے انتظار کیے بغیر نکل جائے. اب یہ جو ڈیبٹ ہوا حضرت یونس علیہ السلام سے، یہ کریڈٹ بن گیا ان کی امت کے لیے، اور وہاں سے نکل گئے. اور جب وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے، قرآن پاک میں سورہ الصافات کے اندر، سورۃ الانبیاء کے اندر ذکر موجود ہے، اور پوری ڈیٹیل تورات کے اندر آتی ہے کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو وہاں پر موجیں آ گئیں اور قریب تھا کہ کشتی ڈوب جاتی. تو ان کا یہ طریقہ کار تھا کہ وہ کرہ نکالا کرتے تھے. 3 دفعہ کرہ نکالا، تینوں دفعہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام کرہ نکلا. تو انہوں نے کہا بھئی تمہیں تو ہم کشتی سے نیچے پھینکیں گے تو تب یہ کشتی بچے گی. تو بیسیکلی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ عطاب آیا ہوا تھا. تو انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو سمندر میں پھینک دیا، اور وہاں پر اللہ کے حکم سے ایک مچھلی ان کو نگل گئی. 3 دن اور 3 رات تک تورات کے اندر ذکر آتا ہے. یہ ان کا مچھلی کا ان کو نگلنا اور اس طریقے سے کرہ ڈالنا، اس کا ذکر قرآن میں سورہ الصافات کے اندر موجود ہے. سورۃ الانبیاء میں ان کی دعا بھی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بہرحال 3 دن اور 3 رات تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور وہاں پہ اندھیروں میں ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، اپنے رب کو پکارتے رہے، اور زبردست دعا ہے، اس میں اعظم ہے
جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، جو ان الفاظ کے ساتھ اللہ کو پکارے گا اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں لوٹائے گا۔ یہ اسم اعظم ہے، ہر دعا سے پہلے درود شریف کے ساتھ یہ بھی ضرور پڑھا کریں، لا الہ الا انت سبحانک، اے اللہ کوئی معبود نہیں سوائے تیرے، اور تو پاک ہے، تو غلطی کر ہی نہیں سکتا، انی کنت من الظالمین، میں انسان ہوں، بے شک میں ہی غلطی کرنے والا ہوں، تو غلطی سے پاک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ بڑی عاجزی پسند ہے کہ انسان کہے کہ اللہ تو غلطی نہیں کر سکتا، میں تو بندہ ہوں، مجھ سے تو غلطی ہوگی۔ اور پھر آدمی وہ ہے جو آدم کے ساتھ اپنی نسبت قائم کر لے، شیطان نہ بنے، اپنی غلطی کی جسٹیفیکیشن کی بجائے معافی مانگ لے اللہ سے۔ اور پھر سورہ صافات میں آیا کہ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اگر یونس علیہ السلام ہمیں نہ پکارتے اس دعا کے ذریعے جس کا ذکر سورہ الانبیاء میں آیا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پھر اسی دن مچھلی کے پیٹ سے نکالے جاتے جس دن کے مردے قبروں سے نکالے جائیں گے۔ یہ صرف اس دعا کی برکت تھی۔ اور اللہ نے پھر فرمایا کذالک ننجی المؤمنین، پھر ہم مومنین کو اسی طریقے سے نجات دیں گے جو بھی پورے اخلاص کے ساتھ ہماری طرف متوجہ ہوگا۔ تو یہ بہت بڑی عظیم دعا ہے، اسم اعظم ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور اسی طریقے سے دوسرا اسم اعظم حسبنا اللہ ونعم الوکیل، صحیح بخاری میں آتا ہے، اور قرآن میں بھی سورہ ال عمران میں ذکر ہے کہ جب کفار کے لشکر کی خبر حضور کو دی گئی کہ وہ آ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھا، اے اللہ ہم نے تجھ پر ہی بھروسہ کیا، تو ہی بہتر کارساز ہے۔ اور صحیح بخاری میں ہے کتاب التفسیر چیپٹر میں اسی آیت کی تفسیر میں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا اس وقت انہوں نے یہ دعا پڑھی تھی، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہترین کارساز ہے۔ اور وہ آپ دیکھیں کئی دن تک ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ آگ ان کے لیے گلزار کر دی۔ تو یہاں پر حضرت یونس علیہ السلام کو پھر مچھلی نے اگل دیا ایک جزیرے کے اوپر، پھر وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ الصافات کے اندر کہ ہم نے ان کے لیے ایک پیڑ اگا دی اور ان کا جسم گل چکا تھا، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو پھر دوبارہ سے مولد، اور اس معاملے میں یہ جو ان کا ڈیبٹ تھا امت کے لیے کریڈٹ بنا۔ قوم نے جب عذاب کے آثار دیکھے ان کا وہ یونس نے جو بات کی تھی وہی ہو گئی، انہوں نے کہا یا اللہ ایک دفعہ ہمیں معاف کر دے، لیکن وہ معافی قبول اس لیے ہو گئی کہ یونس علیہ السلام کا بینیفٹ ان کو مل گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کا ذکر ابھی یہاں پر کیا کہ کبھی ایسا نہیں ہوا سورہ یونس کی آیت نمبر 98 میں کہ کبھی کوئی قوم عذاب دیکھے اور ایمان لے آئے اور ہم ان کا ایمان قبول کر لیں سوائے قوم یونس علیہ السلام کے۔ تو یہ بہت بڑی ایکسیپشن ہوئی، وہ 1 لاکھ کے قریب لوگ ایمان لے رہے آئے اور بڑے کامل الایمان مومن پھر وہ ثابت ہوئے۔ بہرحال یہ تو مانا، پھر یہ تو اللہ تعالیٰ کا تقدیر ہی ان پر غالب ہوئی نا، وہ تو قیامت والے دن تو سارے ہی مان جائیں گے، عذاب دیکھ کر تو سارے ہی مان جائیں گے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، اللہ تعالیٰ کے فضل کو کوئی روک نہیں سکتا۔ تو یونس علیہ السلام کو یہ بڑی اس حوالے سے ان کی قوم کو فضیلت حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دے دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے محو کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔